وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 79-80، درس نمبر 818۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفر کا رویہ اختیار کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ لیکن جب خدا نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 79۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو ان مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان پر بھی طعن کرتے ہیں جو نہیں پاتے لیکن اپنی محنت۔ فیسخرون منہم، تو ان پر وہ ٹھٹا کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان سے ٹھٹا کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے معافی مانگیں، بخشش طلب کریں یا نہ کریں۔ او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں، فلن یغفر اللہ لہم، تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔
ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا۔ سامعین اکرام، منافقین کا مضمون آ رہا ہے، اور منافق وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور زبان پہ وہ کلمہ پڑھتا ہے یا کچھ ظاہری اعمال کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مومن اس لیے نہیں ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، منافق کی تعریف جو ہے، اور یہ خود قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ اعراب دیہاتی اے رسول آپ کے پاس آتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ آپ ہرگز مومن نہیں ہو، بس یہ کہو کہ ہم اطاعت گزار ہو گئے اسلام کی حکومت کے، مسلمان کی، اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے، لیکن مومن اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے ایمان میں، تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ بہرحال یہ مطلب یہ ایک اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ جو آپ اصل چیز جو ہے وہ یعنی ایک بات کا آپ کو مان لینا ہے اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں، کوئی کام بھی آپ کرتے ہیں تو پہلے تو آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، پھر مان لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اگر آپ تقاضے نہیں پورے کریں گے تو پھر تو وہ کام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے، 5 سال کا ہو گیا ہے، آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو کچھ ظاہری تعلیم دی جائے، آپ اس کا اقرار بھی کر لیتے ہیں اور زبانی طور پہ اقرار بھی کر لیتے ہیں، دل سے بھی مان لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دل سے اگر آپ مان لیتے ہیں پھر اس کے تقاضے ہوتے ہیں، پھر بچے کو آپ لے جاتے ہیں اسکول، وہاں فیس بھرتے ہیں، داخلہ فیس، ٹیوشن فیس، جو بھی فیسیں ہیں، پھر بچے کو بھجواتے بھی ہیں، اس کی مناسب طور پہ دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تقاضے ہوتے ہیں تعلیم کے۔ محض زبانی اقرار سے کہ میں نے بچے کو تعلیم دینی ہے، پھر تعلیم نہ دیں اور اسکول نہ بھجوائیں، پھر اس کی فیسیں نہ بھریں، پھر اس کی مناسب نگہداشت نہ کریں، پھر اس کو یونیفارم لے کے نہ دیں، کتابیں لے کے نہ دیں، اور اس کی ضرورت، تو یہ تو پھر آپ کا ایک زبانی دعویٰ ہے۔ یہ دیکھیں، ایک ایسی یعنی عام سی بات ہے، عام بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اسلام دیکھیں ایک تحریک کا نام ہے، اسلام ایک مقصد کے لیے آیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دے۔ دین کا یہ یعنی مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ رب سے دور ہیں کہ آپ رب کے قریب ہو جائیں۔ تو وہ کیسے قریب ہوں گے؟ صرف زبانی طور پہ تو آپ اگر اقرار کر لیں کہ ہاں میں نے قریب ہونا ہے اور معرفت حاصل کرنی ہے، قرب حاصل کرنا ہے نا، ایسے تو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے تقاضا جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس کی میں آپ کو بات بیان کر بھی چکا ہوں کہ آپ کو ماننا ہوگا کہ اللہ ہی میری منزل ہے، مقصود حیات، اور پھر آپ کو اس کو معبود تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آنے کی شرط یہ رکھی ہے کہ تم میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ شرط اولین ہے۔ شرط اولین اور شرط آخرین، بیچ میں کہیں بھی کوئی رعایت نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ اللہ کی بندگی میں بال برابر بھی رعایت نہیں ہے۔ سامنے کرام، یہ تو ہم ایک غافلوں کے ٹولے میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ غافل تھے، بزرگ غافل تھے، اور یہ چلا آ رہا ہے، ہم بھی غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں۔ اور دنیا کے دھوکے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ دنیا کا ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے، اور ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور
طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم اس دھوکے میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ جو ہمیں باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، یہ ہمیں کچھ بھاتی نہیں ہے، یہ بات عملی طور پہ نہیں بھاتی. اور تقاضا یہ ہے، یعنی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنا رخ پھیر لیں اللہ کی طرف، اور یہ رخ پھیرنا دنیا سے نیت دنیا سے ہٹا کے آخرت کی نیت کر لینا، یہ ہمیں کچھ مجھے یہ کہنے دیں کہ ہم لوگوں کو یہ بھاتا نہیں ہے، یہ بات بھاتی نہیں ہے کہ ہم اپنا رخ ٹوٹلی پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں. اچھا، جب آپ رسمی طور پہ اسلام قبول کرتے ہیں، مدینے کے جو منافق تھے ان کی یہ ایک مجبوری بن گئی تھی. ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. وہ میں نے آپ کو مدینے کے منافقوں کی جو تاریخ ہے وہ بتائی ہے. عبداللہ ابن ابی کو مدینے کے لوگ بادشاہ بنانا طے ہو گیا تھا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہوگا. عبداللہ ابن ابی اس کے سر کا تاج بن کے آ گیا تھا، لیکن بس وہ رسم تاج پوشی رہتی تھی کہ اتنے میں میرے آقا تشریف لائے. سبحان اللہ. تو اب وہ خاموش رہ گیا کیونکہ اس کے گھر کے اور ادھر ادھر سارے لوگ، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو تھا وہ مخلص مسلمان تھا، تو ان کی مجبوری تھی. مدینے کے جو لوگ یا عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھی، دیکھیں 300 تعداد تھی، یہ ایک بڑی تعداد تھی. جب غزوہ احد میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چل دیے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی اور بہت بڑا ایک واقعہ تھا کہ عین میدان جنگ میں آپ اپنے عزیز و اقارب اور مسلمان بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اور جب ایک ٹولی نے ارادہ کر لیا کہ وہ پھسل جائیں مخلص مسلمانوں میں. اب ظاہر ہے کہ ہر درجے کے ہر کیٹیگری کے مسلمان تھے جو باقی 700 بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا ان کے لیے. بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مدینے کے جو منافق تھے ان کے لیے مجبوری تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اب ہماری مجبوری یہ ہے، دیکھیں ان کا دل بھی اسلام پہ ٹھکا نہیں تھا، ہمارا دل بھی نہ ٹھکا ہے، ہم نہ ٹھوکنا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ بھی ہے نا، کیونکہ ہم تو ایک دنیا دار معاشرے میں دنیا دار ماں باپ کے گھر پہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال دیا اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد و پیش کو دیکھ رہے ہیں، سب لوگوں کا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا ہی کے پجاری ہیں سب لوگ. تو اور دنیا نظر بھی آ رہی، اور اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو ہے یہ تو مہلت ہے. یہاں کوئی ایسا واقعات نہیں ہو رہا کہ کوئی اسلام نہیں قبول کرتا تو اس کی شکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے یا زبان بند ہو جاتی ہے یا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو بھی نافرمانی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے دے گا اور کرنے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. ہم سب نے رخ پھیر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اب ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے سامنے کرام. ہم سب سے بڑا دشمن ہم خود ہیں. ہم سب سے بڑے دشمن ہیں اپنے آپ کے، اپنی نجات کے، اپنی فلاح کے، پھر اسلام کے، دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہم ہیں. لوگوں کو یعنی اسلام کی ایک غلط تصویر پیش کر رہے ہیں. بہرحال تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب ہماری مجبوری بن گئی ہے. کسی کو اگر مسلمان کو اگر میں کہوں کہ بھئی تم اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرتے ہو، وہ کہے گا بالکل نہیں. پھر میں پوچھوں کہ تم اپنے آپ کو مشرک ڈکلیئر کرتے ہو تو کہتا ہے نہیں. پھر میں کہوں منافق، کہتا ہے نہیں.
تو ہم یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، مجبوری ہے ہماری، شرماتے ہیں ہم، عمل سے یہ ساری باتیں ہم میں ہیں، مشرکانہ روش ہے، کافرانہ روش ہے، منافقانہ، یہ ساری روشیں ہم میں موجود ہیں، جو ان کے طریقہ کار ہیں ہم میں اور ہندوؤں میں، سکھ ہو، عیسائی، بدھ مت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی الہ واحد کی پرستش نہیں کر رہے، ہم بھی نہیں کر رہے، تو فرق کیا ہوا؟ معبودوں کی شکل مختلف ہو سکتی ہے، ہندوؤں نے بت بنا لیے، ہمارے سینے میں بت موجود ہیں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہماری ایک مجبوری بن گئی۔ اب یہ جو، خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے، ہمیں ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ مضمون کی طرف جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہے نا کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، ترجمہ آپ نے پڑھا کہ وہاں کے منافق جو تھے، غزوہ تبوک کے جو منافق تھے، وہ تانے بازی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، مالداروں کا، مالدار یعنی مال اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے والوں کا، اور جن کے پاس مال نہیں تھا ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 700 اونٹ لدے ہوئے، سامان سے لدے ہوئے 700 اونٹ دے دیے، یہ دیکھو بڑا غنی پھر رہا ہے، غنی اپنے آپ کو غنی ظاہر کر رہا ہے، اور یا جو بھی انہوں نے کہا، لیکن میں ویسی، اور اپنے آپ کو غریب کر رہا ہے اور مال دے رہے، اور یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے۔ اب جو جن کے پاس مال نہیں تھا بالکل، ان میں سے کوئی یعنی حدیث میں واقعات میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے یہودی کے باغ میں جا کے رات بھر جو ہے پانی لگایا اور محنت کی، صبح جو اس کو کھجوریں ملی معاوضے میں، وہ لا کے چندے میں دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے جو عطیات تھے اس کے اوپر وہ پھیلا دی، اتنی قدر کی اس کی۔ یہ دیکھو اس کا بھی مذاق اڑا، یہ دیکھو ایک مٹھی بھر کھجوریں ہیں، اور یہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں بھی کچھ دے رہا ہوں، یہ تو ہر ایک کا انہوں نے مذاق بنا لیا تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہے؟ تو ایک تو یہ مذاق، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ جو ہم 89 نمبر کی آیت پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ تانے لگاتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سخر اللہ منہم، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے مناسب نہیں ہے، شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کی ہنسی اڑائے، تو اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی کا جواب دے گا، ان کے لیے پھر عذاب علیم کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسری آیت جو ہے 80 نمبر کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ ان کے لیے اگر دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، میں ان کو بخشوں گا نہیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو میں نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مغفرت ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ انہوں نے ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اب یہ دیکھیں ہر آیت میں ہمارے لیے مضمون ہوتا ہے، لیکن اس میں یعنی ہمیں اخذ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سامنے کرام۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر مخلص نہ ہو تو وہ پھر باتیں بناتا رہ جاتا ہے، باتیں بناتا رہتا ہے۔ اخلاص، مخلص مومن جو ہے وہ کسی پر طعنہ زنی نہیں کرتے، کسی پر الزام تراشی نہیں کرتے، یہ مومن کی شان ہے۔ طعن کرنے والا جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بھی یہی آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اچھا،
اس میں اب یہ ہے کہ جو منافق ہے آپ دیکھ لیں وہ دوسروں پر ہنسی مذاق عام، یہ اس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے دین کا یا اس کے عمل کا مذاق اڑانا، یہ منافقوں کا شیوہ ہے۔ بڑا ملا بنا پھرتا ہے، بڑی ملانی بن گئی ہو اور یہ ہو گئی ہو وہ ہو گئی ہو، یہ باتیں جو ہیں یہ منافقانہ طرز عمل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ دیکھیں یہ مومن جو ہے کسی کے ظاہری اعمال پر طعنہ زنی کرنا تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ منافقانہ روش ہے سامعین کرام۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کے باطن سے واقف نہیں ہیں کہ یہ جو عمل کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، نیت کیا ہے، نیت کو دیکھا جاتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ نیت پر زور دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ واقعہ حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ تھا کہ ایک لڑائی میں انہوں نے ایک کافر سے مقابلہ کرتے ہوئے جب ان کا تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا کافر نے، پھر بھی انہوں نے قتل کر لیا۔ تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہت ناراض ہوئے اس پہ، حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ تو بہرحال کسی کے ظاہر اعمال پر آپ یعنی ایز اے ہول تبصرہ تو کر سکتے ہیں کہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں، لیکن کسی خاص شخص کو نشانہ بنا کے اس کی نیت پر آپ حملہ نہیں کر سکتے اور نہیں بھی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یعنی ایک جملہ تو اس میں یہ ہے، لیکن اس میں جو زیادہ یعنی پریشان کن بات ہے آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 1 میں بھی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگ جو طعنہ زنی کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، اور 80 نمبر آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا کبھی بھی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہر وہ شخص جو مخلص نہیں ہے اور اپنے ایمان پر وہ یقین نہیں رکھتا دل سے، تو اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں قرآن کی روشنی میں۔ اصل میں ہم لوگ ایک غلط فہمی میں بہت بڑی مبتلا ہیں کہ ہم حقیقی مومن ہیں، ہم بظاہر تو مومن ہیں لیکن ہمارے اعمال مومنانہ نہیں ہیں۔ یہ بالکل نرم الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ پھر پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ ہر وقت ہم پہ فتوے وغیرہ لگا سکتا ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا زبان سے تو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل مومنانہ نہیں ہے۔ ہم مال و جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا حقیقی ایمان نہیں ہے۔ ہم اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دنیاوی مفادات کو اخروی مفادات پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا۔ تو یہی منافقانہ شیوہ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ منافق ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، دراصل اس بات کی تفصیل اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ ایک یقین کی حد تک ہے کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، یا کم از کم ہم مسلمان ہیں۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ ظاہری طور پہ تو آپ کو کوئی بھی کافر نہیں کہہ سکتا، کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کو مسلمان مانا جائے گا، اس کو وہی حقوق دیے جائیں گے جو کہ ایک عام مسلمان کے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب میں تو یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ہم لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ لوگ کون؟ ہم لوگ۔ ہم تو ایمان کو دیکھیں، ہم تو ایمان کو جانتے تک نہیں ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز۔ ہمیں اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے پر ہم دل سے، دیکھیں اس کے معنی کو بھی ہم نہیں جانتے تو پھر یقین کیسے کر لیں گے؟ اور اگر کوئی یقین کر یعنی جان لیتا ہے، میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ بھئی معبود کا مطلب یہ ہے کہ مرضی آپ کی نہیں بلکہ اللہ کی، تو پھر ایسی
یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ درجہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ معبود واحد میرا اللہ ہے۔ اچھا، جب یہ صورتحال ہے سامنے کرام، تفصیل تو آتی رہتی ہے، لیکن آج میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ کی بخشش اب ممکن نہیں ہے، خواہ کوئی بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، حتیٰ کہ نبی بھی اگر آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، اول تو کرے گا نہیں، لیکن یہاں یہ صورتحال ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ ہمیں یقین آ جائے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم، اے نبی اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا نہیں۔ یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے، نبی سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرے، نہ یہ ان کی نبی کی شان ہے۔ تو ہاں، ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی تمہاری معافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں نہیں بخشوں گا، کیوں کہ تم نے انکار کیا اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت سے۔ انکار کا یہ مطلب نہیں ہے، دیکھیں میں صرف یہ ذہن میں یہ واقعہ یہ مضمون میرے ذہن میں یہ گھوم رہا ہے کہ آپ یعنی غلط فہمی کا، میری باتوں سے غلط فہمی کا شکار۔ دیکھیں انکار اللہ کا اور رسول کا مدینے کے منافقوں نے نہیں کیا تھا، آپ کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ سے اور رسول سے انکار نہیں کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ حقیقی انکار، جیسے کہ عملی طور پہ انکار وہ کر رہے تھے۔ ابھی اس کے بعد جو آیت ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا، بہانے بنا رہے تھے۔ ابھی سپارہ ماشاءاللہ شروع بھی ہونے والا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعوا الیہم قل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، او کما قال، بھی آیت آئے گی۔ تو انہوں نے یعنی حکم الہی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کفرو کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جب کفرو آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نہیں ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں سرکار یہ آیت جو ہے منافقین، اور منافقین کون؟ 2020 کے کفرو باللہ و رسولہ، یہ بالکل ہم پر فٹ آتی ہے۔ ہم اللہ کے حکم اور رسول کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے عملاً انکاری ہیں۔ تو اب جب ہم نے نافرمانی کا راستہ چن لیا ہے تو اب واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ جو نافرمان لوگ ہیں انہیں ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو زبردستی کرتا نہیں ہے، تو اگر آپ نے اپنے لیے دنیا داری کی روش اختیار کر لی ہے، دنیا کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، اب آپ نے تو خود انکار کر دیا، تو اب آپ کو توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک قدرتی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ جو راستہ چلنا چاہتے ہیں، نولیہ ما تولی، ہم چلنے دیں گے اسے جہاں پر یہ پھر گیا، ونصلہ جہنم، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہرحال یہ مضمون تھا آج کا، اور ذرا غور کرنا چاہیے کہ ان میں ہمارے لیے کیا مضمون ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ وہ لوگ جو ان مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور جو لوگ اپنی محنت کے سوا کچھ اور طاقت نہیں رکھتے پھر ان پر بھی ٹھٹا کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے، یعنی ان کا جواب دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی ایسے لوگوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔